ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر اختیار کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا، تو ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے آسمانوں کے یعنی جنت کے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں اور اس سے تکبر کریں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر جو ہے وہ قرآن پہ عمل نہ کرے تو وہ جہنم میں جائے، اور مسلمان نہ عمل کرے تو اللہ کے خیر ہے، جو کچھ بھی ہے میری محبوب کی امت سے ہی ہے۔ یہ نہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یہ وہ مثال ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں، جو عرب کے محاورے میں بولی جاتی تھی۔ جب کسی کام کا کہا جاتا تھا نا کہ یہ امپاسبل ہے، تو اس کے لیے بولا جاتا تھا کہ یہ اس طرح ہی ہے جیسا کہ تم سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ اب سوئی کا ناکا اتنا سا، اونٹ اتنا بڑا، تو کسی چیز کو محال کہنے کے لیے یہ مثال دی جاتی تھی۔ یہ تعلیق بالمحال اسے کہتے ہیں، کہ جس طرح یہ امپاسبل ہے نا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، بالکل اس طریقے سے یہ امپاسبل ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں اور انکار کریں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے کافر ہیں، چاہے بت پرست ہیں، جو بھی ہیں، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں ہم جرم کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اونٹ کو سوئی کے ناکے سے پہلے گزارے گا اپنی قدرت کی وجہ سے۔ اللہ تو گزار سکتا ہے، پوری کائنات کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے۔ اب تو سائنس بھی ہر چیز کی تصدیق کر لی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ انرجی کی فارم میں لے جائیں تو جو مرضی کریں اس کے ساتھ۔ E=mc²، آئنسٹائن کی ایکویشن، اگرچہ ابھی اس کی ایک چیز پاسبل ہوئی ہے، ابھی تک ہم میس کو انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں، انرجی کو میس میں کنورٹ انسان ابھی نہیں کر سکا۔ یعنی آگ جلا کے ہیٹ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہیٹ سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکے، یہ ہم نہیں کر سکے، اللہ قادر ہے۔ اور کسی فارم میں نیچر میں چیز ہو رہی ہے، دیکھیں جناب، روزانہ لاکھوں اربوں ٹن لکڑی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے۔ پتے اپنی خوراک تلاش کر کے خود تیار کرتے ہیں زمین سے نمکیات لے کے، اور پھر وہ لکڑی میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ایک بیج اتنا سا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ تو E=mc²، یعنی میس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، انرجی کو میس میں، لیکن پریکٹیکلی ابھی تک ہم صرف میس کو انرجی میں کنورٹ کر سکیں۔ پیٹرول بھی میس ہے، اس سے آپ انرجی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو دھواں نکل رہا ہے، اگر آپ کہیں کہ اس دھوئیں کو میں واپس پیٹرول بنا دوں، یعنی انرجی کو میس میں بدل دوں، تو یہ امپاسبل ہے ابھی تک۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو، اور اگر یہ کرنے میں انسان کامیاب ہو جائے تو پھر تو آپ جو مرضی کریں۔ بہرحال یہاں پہ ایک سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہی مثال صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث میں آئی کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، جن میں سے 8 ایسے ہیں جن کی پشت پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا، جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم میں پھر ان کا بچھونا بھی آگ ہی ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی آگ ہی ہوگا، بستر بھی آگ کا، اوپر چادر بھی آگ کی، اوڑھنا بچھونا آگ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔
آمین۔ والذین آمنوا، اب ایک ٹھنڈا جھونکا بھی آ رہا ہے اہل ایمان کے لیے، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، نیک اعمال، اوبیڈینس، تابعداری، اطاعت بھی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ ہوں گے اہل جنت، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو آیا نا لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ اللہ نے قانون کے طور پر ذکر کیا، کسی بھی جان کو ہم اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ یہ ایک ایسا جنرل رول ہے کہ دنیا میں جس نے اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی ہے نا، تو اس کا پھر جزا قیامت کے دن جنت ملنی ملنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی تکلیف اٹھائی ہے اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے، نہیں، یہ اللہ کا رول نہیں ہے، اللہ کی صفت عدل کے منافی ہے۔ اسی کو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ اپنی مرضی کی گزاریں گے پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ آپ یہاں بیٹھ کے جنت کما سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دنیا میں ہو جاتا ہے کہ انسان محنت کرے اور رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے، آخرت میں نہیں، آخرت میں جو آپ نے محنت کی ہے وہی ملے گا۔ دنیا میں اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا کو آزمائش کا ذریعہ بنایا، یہاں پہ آپ محنت کریں رزلٹ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہے، آخرت میں تو آزمائش ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ یقین دلاتا ہے کسی کو یہ وسوسہ نہ آئے کہ دنیا میں بڑی محنت کی تھی، کیا بنا، اینڈ رزلٹ تو میرے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا، تو آخرت میں بھی نہ ہو جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بار بار آخرت کے بارے میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا۔ پھر اہل جنت کے کلام کو نقل کیا جاتا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ جو تو نے دنیا میں ہم سے وعدہ کیا تھا آج پورا کر دیا۔ یہ اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ کہیں دنیا پہ قیاس نہ آپ آخرت کو کر لیں، دنیا میں ایسے ہی ہوگا، بغیر محنت کے بہت کچھ مل جائے گا، محنت کر کے بھی کچھ نہ ملے۔ آخرت میں یہ رول نہیں چلے گا، آخرت میں جس نے جو کیا ہے وہ اسے ملے گا۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ محنت کریں اور کچھ بھی ہاتھ نہ آئے، اور تھوڑی سی محنت کریں یا بعض اوقات محنت نہ بھی کریں اور بہت کچھ ہاتھ آ جائے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ تقدیر کے اوپر رکھا، آخرت کی تقدیر آپ نے خود بنانی، جو محنت کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔